الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ اپنی ابتدائی مراحل میں ہے. پہلا عشرہ چل رہا ہے. کوئی شک اور شبہ نہیں کہ یہ مہینہ بڑی برکتوں، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. آپ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 1000 مہینوں سے افضل رات اس مہینے میں ہے. آپ اس کی عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں کا اندازہ لگائیے کہ ساری آسمانی کتابوں کی سردار کتاب قرآن حکیم اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمائی. احادیث میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سال بھر کی سجائی ہوئی جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں. اس کی عظمتوں اور رفعتوں کا اندازہ لگائیے کہ اس میں نفل فرض بن جاتے ہیں. اور اس کی عظمتوں اور رفعتوں کا، بلندیوں کا اندازہ لگائیے کہ ایک پڑا ہوا فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے پہلے اپنے صحابہ سے خطاب فرمایا کرتے تھے اور اس کی آمد کی اطلاع دیا کرتے تھے اور اس کا ذکر کیا کرتے تھے. اور عبادت کے جو معمولات تھے وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتے تھے. تلاوت کے جو عام معمولات تھے پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتے تھے. تو بہرحال یہ عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے. ایک ارشاد پاک میں یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر اقدس پہ پاؤں رکھے نا تو ہر درجے پر چڑھتے ہوئے، ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہی. رمضان المبارک میں عموماً وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو اس میں جو رمضان المبارک کے حوالے سے حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جبریل امین دعا کر رہے ہیں کہ جس بندے کی زندگی میں یہ مہینہ آئے اور وہ اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کی تباہی اور بربادی کی دعا کی جو در حقیقت بد دعا ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی. تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اس طرح گزرے کہ میں اور آپ
اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا تحفہ پا سکیں، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں، اس کی آمد کا فائدہ تب ہی ہے۔ اس کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ تو روزے کے متعلق پچھلے جمعے ہم نے ایک بڑی ضروری اور اہم بات یہ پڑھی کہ روزہ اصل میں عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور عقیدے کی اصلاح کس طرح کی روزے نے؟ کہ بندہ تنہا ہے، کمرے میں اکیلا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اور کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کیفیت اور اس ماحول کے باوجود وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، رکے رہتا ہے۔ اور صوم کا لفظی ترجمہ عربی میں ہے بھی رکنا ہی، رک کے رہتا ہے، اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے۔ تو یہ ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھا کہ اس کو کس خیال نے روکا ہوا ہے، کس سوچ نے روکا ہوا ہے، کیا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے وہ رکاوٹ کوئی نہیں لیکن رکا ہوا ہے، روکنے والا اس کو کوئی نہیں بظاہر لیکن رکا ہوا ہے۔ تو وہ عقیدہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی عقیدے پہ کرتے، اسی عقیدے پہ وہ ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھاتا، وہ ہاتھ پینے والے گلاس اور جام کی طرف نہیں بڑھاتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھ کر روزہ رکھا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ پکوانے کے لیے، یاد کروانے کے لیے، پکا اور پختہ کروانے کے لیے پھر پورا مہینہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ پورا مہینہ تم نے اپنے ذہن کو اس بات کی طرف لانا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پورا مہینہ یہ سبق یاد کرنا ہے کہ اللہ پردوں کے پیچھے ہوں میں تب بھی اللہ، اندھیروں میں ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تنہا ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مسلسل سبق یاد کروایا جاتا ہے ایک مہینے۔ تو رمضان المبارک سارے کا سارا جہاں اور کئی سبق یاد دلاتا ہے، عقیدے پختہ کرتا ہے، عقیدے بناتا ہے اور سوچ درست کرتا ہے، وہاں ایک اور عقیدہ اور ایک اور سوچ بھی پختہ کرنے آتا ہے، اور وہ سوچ اور وہ عقیدہ بھی اللہ کی ذات کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری پکار اور میری دعائیں بھی اللہ سن رہا ہے۔ جس طرح دیکھنے کا عقیدہ روزے نے پختہ کیا کہ وہ مجھے اندھیروں میں، پردوں میں، تنہائیوں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اسی طرح اسی رمضان نے، اسی روزے نے یہ عقیدہ بھی پختہ کرنا ہے اور کرنے آتا ہے کہ میرا اللہ میری آہستہ، میری اونچی، میری دل میں اٹھنے والی آوازیں بھی سن رہا ہے۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ آپ قرآن مجید میں جہاں روزے کا ذکر ہے، وہاں ایک پورے رکوع میں روزے کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے شغف اور محبت نصیب فرمائے۔ یہ دوسرا سپارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। यहाँ से रोजे के अहकामात, रोजे के मसाइल शुरू होते हैं, जो कि आज हमने नहीं पढ़ने, क्योंकि हमने बात ये समझनी है कि रोजा ये अकीदा पुख्ता करवाने आता है कि हर एक की हर तरह की सदाएं, पुकारें, दुआएं कौन सुनता है? अल्लाह। अच्छा, ये फजाइल, ये मसाइल चलते 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 एक रुकू तक गए हैं। रोजा फर्ज है, मुकीम रखेगा, मुसाफिर छोड़ेगा, फिदिया कौन देगा, हमने ये क्यों फर्ज किया, इस तरह की बातें। जो आयत हमने खास तौर पे पढ़नी है वो दरमियान में है, और उसके बाद फिर रोजे के मसाइल। शुरू में भी रोजे के मसाइल, दरमियान में वो मसला जो हमने पढ़ना है आज, और उसके बाद फिर रोजे के मसाइल कि रात को, रमजान मुबारक की रातों को तुम वजीफा ज़ौजियत अदा कर सकते हो या नहीं, एतकाफ की हालत में हो तो क्या तुमने करना है, क्या नहीं करना, ये मसाइल। शुरू में रोजे के मसाइल, आखिर में रोजे के मसाइल, फजाइल, मुख्तलिफ बातें रोजे के हवाले से। दरमियान में अल्लाह क्या कहते हैं वो हम पढ़ेंगे तो आपको मेरी गुजारिश समझ आएगी कि अल्लाह रोजे से ये बात बताना चाहते हैं कि जिस तरह रोजे से तुमने ये सबक सीखा है कि वो अल्लाह देख रहा है। बसीर, बसीर का मतलब देखने वाला। इसी तरह तुमने रोजे से ये बात सीखनी है कि वो समी भी है, वो सुनने वाला भी है। अब शुरू की आयतों का खुलासा भी मैंने अर्ज किया, उस आयत के बाद वाली आयतों का खुलासा भी मैंने अर्ज कर दिया। अब दरमियान वाली आयत जरा देखिए और समझिए और यकीन कीजिए कि रोजा ये याद दहानी करवाने आता है कि ए भूले भटके इंसानों और अपनी शोर पुकार और दुआओं में दूसरों को पुकारने वालों, जरा सुनो तो सही तुम्हारा मालिक क्या कह रहा है। फरमाया वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। और मेरे महबूब मुकर्रम, रहमत मुजस्सम, हादिए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुतलाशी बंदे, मेरे तलाश करने वाले बंदे, मुझे ढूंढने वाले बंदे मेरे, कभी आपसे पूछे ना मेरे बारे में कि मैं कहाँ हूं। पूछने वाले पूछे कि मेरा अल्लाह कहाँ है, मेरा पालने वाला कहाँ है, मेरा पैदा करने वाला कहाँ है। मेरे महबूब आपसे ये सवाल जब भी मेरे बंदे करे, बंदे मेरा पता पूछे, बंदे मेरा पता पूछे कि मेरा मालिक कहाँ है, तो महबूब मुकर्रम मेरा पता बताइए। इन्नी करीब, मैं तो बड़ा ही करीब हूं उनके। और वो आयत मुबारक सब मुवाहिद दोस्तों ने तो सुनी हुई है कि मिन हब्लिल वरीद, कि शाहरग से भी ज्यादा, वो भी कुरान की आयत ही है कि इतनी बंदे की अपनी बड़ी रग, जिसको शाहरग कहते हैं, वो भी उसके करीब नहीं जितना उसका मालिक उसके करीब है। और फरमाया इन्नी करीब, मेरे महबूब मेरे मुतलाशियों को मेरा पता दे दीजिए कि मैं दूर नहीं हूं, मैं बड़ा करीब हूं। अब देखिए ना, रोजे के मसाइल शुरू में भी,
آخر میں بھی روزے کے مسائل درمیان میں اس آیت کا ربط اور تم کوئی نہیں بنتا، سوائے اس کے کہ اصل اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں روزے میں جس طرح تم نے یہ جان لیا سمجھ لیا کہ ہر وقت دیکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، اسی طرح اس روزے سے یہ بات بھی یاد کر لو، پختہ کر لو، ذہن نشین کر لو کہ ہر وقت ہر ایک کی دور سے نزدیک سے آہستہ اونچی دل میں اٹھنے والی ہوک بھی سننے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ فرمایا انہیں بتا دیجئے، انہیں بتائیے ذرا یہ بات، غور فرمائیے ذرا، انہیں یہ بات لازمی بتائیے۔ کیا؟ ذرا اہمیت سمجھیے، بات کیا بتانی ہے؟ اللہ کہتے ہیں انہیں بتائیے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، شک کرنے کی گنجائش نہیں، کسی گمراہ بندے کی گمراہی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں۔ ڈھکوسلے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، من گھڑت باتیں بنا رکھی ہیں کہ تواڈی نہیں سندا تے انہاں دی موڑدا نہیں، اس طرح کی باتیں ممبروں سے کی جاتی ہے۔ جہالت کی بات نہیں کہ جاہل عوام کرتی ہے، ممبروں سے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ بڑی اونچی ذات ہے، تمہاری نہیں سنتا، تمہاری نہیں سنتا۔ بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے؟ پھر انبیاء کی ذات سامنے لائی جاتی ہے، پھر اولیاء کی طرف لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہے، پہلے تم انہیں پکارو، پھر وہ تمہاری پکار آگے اللہ کے سامنے بھیجیں گے۔ پختہ کروایا جاتا ہے ممبر و محراب سے یہ کفر پڑھایا جاتا ہے ممبر و محراب سے۔ کیا پنجابی میں کہنے تو اڈی نہیں سندا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے سراسر یہ کہنا کہ وہ تو اڈی نہیں سندا، لیکن یہ پڑھایا جا رہا ہے ممبر و محراب سے کہ تمہاری نہیں سنتا، تم کسی اور کو سناؤ، انہیں کہو کہ وہ تمہاری عرض معروض اس کے سامنے پیش کریں۔ چونکہ یہ ماحول بنایا جاتا ہے، یہ عقیدہ پھیلایا جاتا ہے، یہ سوچ بنائی جاتی ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ انہیں بتائیں میرے محبوب، انہیں بتائیے میرے محبوب، کیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے، اجیب میں پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ سکھانے آیا ہے روزہ کہ جس طرح یہ تم نے سمجھ لیا، جان لیا، یاد کر لیا کہ تنہائیوں میں، پردوں میں اور اندھیروں میں دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ سوچ بھی پختہ کر لو کہ ہر ایک کی سننے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور پورا قرآن اٹھا لیجئے، پڑھیے، جب اللہ یہ بات کرتے ہیں تو اس میں کہیں بھی یہ بھی نہیں کہتے، ایک تو ہے نا بالکل ہی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے نبیوں کے بارگاہ میں چلے جانا، انہیں پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان سے حاجات پوری کرانے کی گزارش کرنا، ایک تو وہ ہے نا،
وہ سراسر کفر ہے، وہ سراسر شرک ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے حاجتیں مانگنا شرک اور کفر ہے، اور اللہ کے نیک ولیوں سے، بندوں سے، جو پختہ اور یقینی ولی ہے، ان سے بھی حاجتیں مانگنا، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، جھولی پھیلانا، ان سے ضرورتیں پوری کرنے کی درخواست کرنا، وہ بھی خالص شرک اور کفر ہے، وہ خالص کفر اور شرک ہے۔ لیکن ایک اور طریقہ بھی کچھ لوگوں نے بنایا کہ مانگو تو اللہ سے لیکن درمیان میں واسطے رکھو، مانگو تو اللہ سے لیکن درمیان میں وسیلے رکھو۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا پتہ بتائیے میرے متلاشیوں کو کہ میں تو ہوں ہی قریب، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا کوئی بھی ہو، آہستہ پکارے، زور سے پکارے، دل میں خیال کرے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محفل کا واقعہ یاد ہے نا، جس نے توبہ کی تھی، تو اس نے دل میں ہی کہا تھا کہ یا اللہ بڑی اب رسوائی ہونی ہے، میں دل میں ہی تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آہستہ پکارے تب بھی اللہ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، نہ سننے والی بات کبھی بھی ذہن میں نہیں لانی، اونچا پکارے تب بھی میں جواب دیتا ہوں، نہ سننے والی بات کوئی نہیں، وہ ذہن میں نہیں لانی کہ اللہ سنتے نہیں ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں پختہ طور پہ رکھنی ہے کہ جو بھی اسے پکارے، پکارتے ہوئے اسے کسی نبی کا وسیلہ دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، جو بھی حاجت میں، ضرورت میں، مشکل میں اللہ کو پکارے، پکارتے ہوئے اسے کسی ولی کا وسیلہ واسطہ دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارے میں پکار سنتا، کسی وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں۔ دلائل کے طور پہ یاد رکھیے کہ قرآن میں 50 سے زائد دعائیں ہیں، سکھائی ہیں اللہ نے، کسی ایک میں بھی نہ کسی نبی کا واسطہ وسیلہ ہے، نہ کسی ولی کا واسطہ وسیلہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی دعائیں سکھائی ہیں۔ صحیح حدیث کسی میں بھی دعا سکھاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے نہ کسی نبی کا واسطہ وسیلہ سکھایا ہے، نہ کسی ولی کا واسطہ وسیلہ سکھایا ہے۔ اور مشہور اب تو ویسے وہ جملہ ہو چکا ہے، لیکن دہرا دوں پھر بھی کہ اس سے بڑی اللہ کی قدر کی ناشناسی کیا ہے کہ کہتے ہیں جب اللہ کو پکارو تو درمیان میں نبی کو رکھو، جب اللہ کو پکارو درمیان میں ولی کا واسطہ رکھو۔ تو انصاف سے بتائیے، جب مردوں کو پکارنے کا کہتے ہیں، وہ تو حی القیوم ہے نا، جو زندہ ہے، جو قیوم ہے، جو حی ہے، اس کو پکارتے ہوئے جاہل ملا کہتا ہے واسطے اور وسیلے سے پکارو، اور جو مردہ ہے، کبھی کسی نے کہا ہے اسے بھی پکارتے ہوئے درمیان میں واسطہ استعمال کرو، کبھی کسی نے کہا ہے کہ اس میں بھی درمیان میں وسیلہ رکھو۔ یہاں تو سیڑھیوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، جی چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی ضروری، اور یہاں تو مثالیں دی جاتی ہیں کہ ڈی سی کو ملنا ہو تو چپڑاسی کو پہلے ضروری۔ قرآن ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے۔
لیکن یہ تبھی ہے جب قرآن کو ہم فیصلہ کن بات اس کی مانے، جب اس کو اپنا فیصل مانے، ثالث مانے تو پھر ہے نا۔ لیکن جب ہر گہرے گہرے کی بات مانتے چلے جائیں گے مسلمان تو پھر یہی حال ہونا ہے کہ اللہ واسطے کے ساتھ سنتا ہے اور مردہ بغیر واسطے کے سنتا ہے۔ حالانکہ اب وہ وقت نہیں، قرآن ان کی سننے کی بھی نفی کرتا ہے۔ آیت پڑھ دیں، مشہور آیت ہے، تاکہ یہ مضمون ذرا مکمل ہو جائے، اور دو لفظوں میں پھر خلاصہ بیان کر دوں کہ روزہ یہ سکھانے آتا ہے کہ اللہ تمہاری سنتا ہے، اور اسی مضمون کے اندر پھر قرآن کی دیگر آیات بتاتی ہیں کہ کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ اس کو سننے کے لیے ضرورت نہیں، اللہ کو نہ کرنا جائز ہے۔ اور یہ بھی سناتی ہے آیتیں، یہ بھی سکھاتی ہے کہ اس کے سوا سنتا بھی کوئی اور نہیں، سنتا ہے ہی صرف وہ دعائیں اور پکارے۔ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم۔ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ تھوڑی نہیں سنتا، انہوں دی موڑتا نہیں۔ تو جاؤ جی، اتھے جاؤ جی، قبروں پہ جاؤ، مزاروں پہ جاؤ، درباروں پہ جاؤ، امت مسلمہ کا راست کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا، منزل کھوٹی کر دی۔ سب سے اول ضروری اور بنیادی اساسی عقیدہ تھا توحید کا، اس میں اتنے بڑے ڈاکے ڈالے گئے کہ آج آپ معاشرے میں جا کے باہر دیکھیں، اللہ کو پکارنے والا بندہ معیوب نظر آ رہا ہے، اللہ کو پکارنے والا بندہ معیوب نظر آتا ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بس میں آپ بیٹھے زور سے کہیں یا اللہ مدد، لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا چیز بس میں داخل ہوگی، ایسے کر کے دیکھیں، وہیں 15 دفعہ یا علی مدد کہیں، کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا، 70 دفعہ یا رسول اللہ مدد کہیں، کسی کو مسئلہ حیرانی نہیں ہوگی کہ کیا مسئلہ بنا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لے، ابھی جا کے دیکھ لے اڈے پر، بس اگر تیار ہے، ویگن تیار ہے، ایک دفعہ کہیں یا اللہ مدد، 15 گردنیں آپ کی طرف اٹھیں گی۔ اللہ کو پکارنا معیوب بنا دیا گیا ہو جس معاشرے میں، اور غیر خدا کی پکار کو برحق سمجھا جا رہا ہو، وہاں اس طرح کی پھر قرآن کی آیتیں صاف صفائی کرتی ہیں۔ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم۔ اہل حدیث کا ترجمہ اٹھاؤ، بریلوی کا ترجمہ اٹھاؤ، دیوبندی کا ترجمہ اٹھاؤ، کوئی مکتبہ فکر ہو، کوئی زبان ہو، ساری زبانیں، سارے مکتبہ فکر یہ ترجمہ کریں گے، کیونکہ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن گڑبڑ کرنے دیتا ہی نہیں اپنے اندر۔ سارے مکتبہ فکر یہی ترجمہ کریں گے کہ ان تدعوہم، جنہیں جنہیں تم نے خدا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے، اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، سب کے بارے میں وہ چاہے جن میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، ولی ہو، نبی ہو، حضرت علی ہو، سب کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو۔ اور ترجمے کا میں نے کہہ دیا ہے، جس مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا لو، ان تدعوہم، اگر تم انہیں اپنی حاجتوں میں، ضرورتوں میں، مشکلوں میں، امتحانات میں، آزمائش میں پکارو بھی تو لا يسمعوا دعاکم، وہ سارے تمہاری دعا سن سکتے۔ اور اللہ کہتے ہیں اگر تم ان کی باتوں میں آ کے ایسا کرتے بھی ہو تو، ان جاہل ملاؤں کی باتوں میں، ورگلانے میں، بہکانے میں آ کر انہیں اپنی ضرورتوں میں، حاجتوں میں پکارتے بھی ہو، فرض کرو تو سن لو ذرا وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر فرض کرو مان بھی
جواب کبھی بھی اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. میں نے افتاح کیا ہوا ہے جس کے بعد بندے کو مفتی کہتے ہیں. میں نے کہا نا تھوڑی دیر پہلے خالص شرک خالص کفر، وہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. یوم القیامت یکفرون بشرککم. کیا کیا انہوں نے؟ پکارا ہی ہے نا. کہتے ہیں اسی کہڑا جا کے سجدے کرنے، اسی کہڑا ان کی عبادت کرنے، ہم جا کے کہاں ان سے جی ان کے سامنے نماز پڑھتے ہیں. یہ باتیں تو شرک بنتی ہیں. یہ جو تم نے شرک لگا رکھا ہے یہ نہیں. تو یہاں کیا کیا ہے؟ صرف پکارا ہے نا انہوں نے، صرف صدا لگائی ہے ان کے نام کی. تو قرآن کہہ رہا ہے بشرککم، یہ تمہارا کیا ہے؟ شرک. اور شرک وہ جرم عظیم ہے جس کے بارے میں قرآن نے 2 دفعہ کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اسی وجہ سے ہمارے اس منبر و محراب سے بتوفیق الہی بار بار یہ صدا لگائی جاتی ہے اور لگائی جاتی رہے گی انشاءاللہ کہ سب سے پہلے عقیدہ ضروری ہے. کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی نفل، کوئی فرض، کوئی سنت، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی قبول نہیں جب تک عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں. اللہ پاک ہمیں عقائد اور اعمال صالحہ کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.